إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے آپ کو، ہم کو اور دنیا میں رہنے والے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ بعد ہو بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانس والجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر لوگوں اور انسانوں کو ہدایت کے لیے کتاب مجید دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں، آپ کو، سب کو اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اور ساری انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس میں سے سورہ آل عمران کی ایک بڑی ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو میری ٹاپک ہیں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، ماہ رمضان کیسے گزاریں، یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی ہی مشہور اور معروف برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، گناہوں کی بخشش، تقوی، زہد، ورع اور انابت الی اللہ، قرآن مجید کی تلاوت اور سابقہ گناہوں کی فکر مندی، منصوبہ بندی اور ان تمام چیزوں پر مسلمانوں کو ماہ مبارک جو عنقریب ہمارے سروں کے اوپر سایہ فگن ہیں، اس کی ہم بھرپور منصوبہ بنانا چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے، اور پھر اس کو ہم کیسے گزاریں، اس کا ایک نظام الاوقات، یوں کہیے کہ ایک جدول، جو عربی میں کہا جاتا ہے جدول، تیار کرنی چاہیے، ٹائم ٹیبل تیار کرنی چاہیے، ایک شیڈول انسان کی زندگی کے اندر یہ پورا مہینہ ہمارے گزارنے کا، روز 1 2 3 ایسے ہی پورا مہینہ
ہم کیسے گزاریں، اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے ایک دن نہیں بلکہ ہمارا ایک منٹ بھی، ایک گھنٹہ بھی ضائع نہ جائے، برباد نہ ہو۔ یہ فکر، یہ کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یقیناً کہ ماہ رمضان یہ آمد جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ہی خوشی، سعادمانی اور تقویٰ، للہیت، خشیت، رہبت، یہ تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، جو اپنے پورے شباب کے ساتھ بالکل لبے جو ہمارے تیاری ہیں اس کے بالکل قریب میں ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس کے لیے اپنی ساری چیزوں کا منصوبہ بندی، اس کا جو پیٹرن ہے، اس کی جو ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، انسان کو پوری طور سے تیاری کے ساتھ اس کی کوشش میں اور اس کی جہد میں، جستجو میں لگا رہنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ جو دے رہا ہے، یہ سال بھر یقیناً یوں جانیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ایک سال میں یہ مہینہ اسپیشلی مومنوں کے لیے دیا ہے، مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اور اس کی ایسی عبادات ہو اور اس کی ایسی فکر ہو جو اللہ یاد رکھیے یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا ایک خاص تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، پوری طریقے سے۔ آپ غور کیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں صحابہ کرام سلف صالحین اس کی آمد کے لیے بیچارہ انتظار کیا کرتے تھے، اس کی آمد کے لیے وہ لوگ ویٹنگ میں رہا کرتے تھے، بلکہ کئی سارے لوگوں نے، کئی سارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ سلف صالحین رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، رمضان کا مہینہ نصیب فرما، یہ دعا کرتے تھے۔ اس کی راتوں میں، اس کے دن میں روزہ رکھنے کی، اس کے دن اور شام، صبح شام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی یہ دعا کیا کرتے تھے، فکر کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، اور وہ مہینہ انہیں نصیب ہوا کرتا تھا۔ وہ مہینہ پا لیتے تو یقیناً اس کے پیچھے ایک لمحہ کسی بھی حال میں اس کے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ بعض ایسے امام مالک، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب یہ مہینہ پاتے تھے تو جتنے بھی دروس ہوتے ہیں نا، صبح شام کے دروس، درس حدیث وغیرہ سب چھوڑ دیا کرتے تھے، درس حدیث بند، دوسری ساری چیزیں بند، کیا کرتے تھے؟ مصحف اٹھا لیتے تھے، قرآن مجید اٹھا لے کے اور اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت تلاوت، کیونکہ یہ ماہ رمضان، یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ قرآن ہے، اس کے سننے، اس کی تلاوت کرنے، اس کی مجلس کو رچانے، اس مجلس کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ ایک دم بالکل ٹائٹ ہو جاتے تھے۔ تو ماہ رمضان، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث سے ماہ رمضان کی پوری جو نچوڑ ہیں، جو لب لباب ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب میں دیکھا، طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور دو آدمی آئے، اور دونوں میں سے میں نے دیکھا کہ جیسے وہ جنت کے دروازے پر آئے، جنت کے اندر سے ایک آدمی آیا اور ایک آدمی کو جنت میں آنے کی
جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور دوسرا آدمی اس کو اجازت نہیں ملی۔ یہ دونوں میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ دونوں میں سے دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور اسلام قبول کیے۔ دونوں اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں میں سے ایک آدمی بڑی محنتی تھا، بڑی کوششیں کرنے والا تھا، بیچارہ محنت بھی کرتا تھا، محنت کرتے کرتے یہاں تک کہ میدان جنگ میں اتر گیا، میدان جنگ میں چلے گیا۔ میدان جنگ میں جانے کے بعد شہید بھی ہو گیا، دنیا سے چلے گیا۔ اور دوسرا اس کے ساتھی اور جو دوسرے نے اسلام قبول کیا تھا، وہ آدمی ابھی بیچارہ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو ماہ رمضان ملا، اس کی نیکیاں حاصل کیں، پورے مہینے روزے رکھے، اور رمضان کے بعد یوں کہیے کہ 1 سال کے بعد پھر دوسرا آدمی کا انتقال ہو گیا، دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو شہید ہو گیا تھا اللہ کے راستے میں، اس سے پہلے اس آدمی کو جنت میں جانے کی اجازت ملی جو آدمی نارمل موت مرا تھا، فطرتی موت مرا تھا۔ اس آدمی کو شہید ہونے والا آدمی سے پہلے اس کو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ بات، یہ خواب کی تعبیر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں میں بیان کر دی، تو لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک آدمی شہید ہو گیا، اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، اور ایک آدمی جو نارمل مرا، فطرتی موت مرا، اس آدمی کو پہلے جنت میں جانے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر ایک قسم کی چیمی گوائیاں ہو گئی، لوگوں میں تعجب کرنے لگے، تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ سوچنے والی بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ساری خبر بتا دی انہوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے اس میں تعجب کرنے کی کون سی بات ہے جی؟ اس میں تعجب کرنے کی کون سی بات ہے؟ الیس قد مکث ھذا فی سنۃ، کیا وہ آدمی جو شہید ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ آدمی جو نارمل موت مرا، کیا اس کے 1 سال کے بعد نہیں مرا؟ کہا کہ ہاں 1 سال کے بعد یہ مرا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی جو 1 سال کے بعد جن کی موت ہوئی، ادرک فی رمضان، اس نے رمضان کو پایا، فصام، روزے کو رکھا، وصلی کذا وکذا، اور اس نے نماز ایسی اور ایسی پڑھی، اور اس نے سارے اتنے سجدے بھی کیے 1 سال تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے عوض میں، جس کے بدولت میں جو 1 سال کے بعد اس نے رمضان کے مہینے پایا، اور رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے اس نے اس کی ساری کیفیتوں کو پورا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو شہید ہوا تھا، اس سے کہیں پہلے جو رمضان کا روزہ رکھ کر کے اس کے بعد جو انتقال ہوا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو پہلے جنت میں جانے کا حکم دیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی شہید ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد انتقال ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں رمضان مہینے کی اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، جو شہید پانے والے سے پہلے روزہ رکھ کر کے جو انتقال ہوتا ہے، اس کو جنت میں جانے کا اجازت ملتی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، رمضان کا مہینہ کتنا پاورفل مہینہ ہے۔ اور یہی نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم لوگ جنت میں جانے کی فکر میں ہو یا جنت میں یہ آدمی پہلے جانے کی اس کو اجازت مل گئی، اس کے بارے میں تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ آؤ سنو اور تعجب کی بات بتا دوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما بینہما ابعدہ، ان دونوں کے درمیان میں جو درجے کی دوری ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو درجہ ہے، جو ڈسٹینس ہے، پتہ آپ کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما بین السماء والارض، مما بین السماء والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، ان دونوں کے درجوں میں زمین اور آسمان جو دیکھ رہے ہو نا، اتنا بڑا فرق ہے۔ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جو انسان دنیا سے چلے گیا، اور وہ آدمی جو شہید کی موت مرا تھا، یہ دونوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اور آسمان میں جتنا ڈسٹینس ہے، جتنا فاصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھ کے مرنے والوں کے درجات میں اتنا بڑا فاصلہ طے کرتا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بڑی برکتوں کی باعث ہے۔ بڑی سعادت مند لوگ ہیں وہ شخص جو اس مہینے کو پالے، اس مہینے کو پانے کے بعد اپنے تمام کام کاج کو، اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس مہینے کی ساری فیوز و برکات کو حاصل کرنے میں اپنی پوری انرجی لگا دے۔ اصل میں وہ شخص صحیح مسلمان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، جو میں نے پہلی شروع میں جو آیت پڑھی تھی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، لوگوں اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو۔ وسارعوا الی مغفرۃ، دوڑو، تیزی کے ساتھ بھاگو، اسپیڈ کے ساتھ چلو، الی مغفرۃ، اس رب کی مغفرت کی طرف، اس رب کی مغفرت کی طرف، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور جس کی چوڑائی اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کو بتایا ہے، اس جنت کی لمبائی چوڑائی، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اعدت للمتقین، اللہ رب العالمین نے کہا یہ متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جب وہ بات آتی ہے نا، لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا بن جاؤ۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر انسان کو ہر اعتبار سے فٹ ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس ماہ میں کرنا کیا چاہیے؟ ہم کیسے گزاریں اس مہینے کو؟ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے، یہ مہینہ آتا اور اس کے سروں سے اوپر سے گزر چلے جاتا۔ اور آپ غور کیجئے، کتنے سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو صبح شام دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ نصیب فرما، لیکن رمضان سے پہلے کتنے سارے لوگ چلے جاتے یا چلے جا چکے ہیں یا جانے والے بھی چلے جائیں گے، یہ مہینہ اس کو نہیں ملتا۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کو یہ مہینہ ملتا، لیکن ملنے کے باوجود اس کے سروں کے اوپر سے چلے جاتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہم یہاں پر یہ دعا کریں گے کہ جس طرح سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں بھی وہ مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ ہماری جان و جگر سے، محنت سے، پوری توانائی کے ساتھ اس ایک مہینے کی بھرپور اس کی عبادتیں اور اس کی تمام خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم اس کو کیسے گزاریں؟ سب سے پہلی چیز، ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ پہلی چیز، جب تک آپ اور ہم اور دنیا والے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بڑے، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں۔
اگر ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے، ہماری نیت کے اندر ریاکاری ہے، ہماری نیت کے اندر اگر دکھاوا ہے، تو یاد رکھیے یہ مہینہ اس کے سروں کے اوپر سے گزر جاتا، اور ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ رب ذو الجلال والاکرام نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیم، یہی تو سیدھا دین ہے، خالص دین، خالص نیت۔ آپ کو پتا ہوگا محدثین کی اصطلاح میں جب دیکھیں گے تو جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ صحیح ستہ اٹھا کر کے دیکھیے اور دیگر ساری حدیث کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، الحمدللہ سارے محدثین سب سے پہلے جس چیز کی شروعات کیے ہیں وہ نیت سے کیے ہیں۔ آپ کسی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھیے، ابھی مسجد میں جتنے بھی کتابیں ہیں دیکھیے اٹھا کر کے، حدیث کی جتنے بھی اس کے فہرست ہیں، فہرست کی لسٹ میں دیکھیے سب سے پہلے وہ نیت کی بات لے کے آئیں گے، کیونکہ نیت اگر صحیح ہے تو آگے چل کر کے ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کریں، خالص کریں، کوئی قسم کی ریاکاری نہ ہو کہیں پر بھی، نہ عمل میں، نہ روزے میں، نہ کپڑوں میں، نہ کھانے پینے میں، کہیں پر بھی اگر ریاکاری ہے، نیت میں کھوٹ ہیں تو صاف ہو جائیں گے۔ ایک چیز تو نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اس مہینے کو گزاریں۔ دوسری چیز اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ دل ہی ایک ایسے پارٹ ہیں، ایک ایسا دل میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، سینے میں ایک ایسا ٹکڑا، ایک ایسا گوشت ہے، اگر وہ صحیح ہے، صاف ہے، تو الحمدللہ تمہارے ہاتھ پیر، تمہارا دل و دماغ، تمہاری آنکھیں سب کے سب ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا یاد رکھو، خبردار، ان فی الجسم مضغۃ، تمہارے جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے چھوٹا سا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ یہاں پر رک کر کے کیا کہا؟ غور کرنے والی بات ہے، کہا الا وہی القلب، الا وہی القلب، قلب کہتے ہیں دل کو۔ دل کہاں ہے؟ سینے پہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ سینے میں جو دل ہے، رب کی قسم بتا رہا ہوں، اگر یہ آپ کے دل میں تقویٰ، عبادت کی محبت، عبادت کی لذت اور تمام قسم کی خواہشات، برائی، ان تمام چیزوں سے آپ کا دل پاک ہے، تو یقیناً رمضان کا چاند آپ بعد میں دیکھیں گے، رمضان کا چاند آسمان میں بعد میں نظر آئے گا، لیکن آپ کی گناہ آپ کے جسم میں آپ کو کپا کے رکھ دے گا۔ دل کو آپ صاف کریں گے، اور دل کو آپ ایک دم بالکل جس طرح سے دیوار صاف ہے نا، دیکھو مسجد کی دیواریں صاف ہیں، کہیں پر ایک دھبا نہیں، واللہ بتا رہا ہوں ایسے ہی اپنے دل کو صاف کر لیں گے۔ ہر قسم کی حسد، کینہ، کپٹ، برائی اور منکرات، بے حیائی، چاہے ہاتھ سے، آنکھ سے، پیروں سے، زبان سے، غیبت، چغلی، چوری، یہ تمام چیزوں کو اپنے دل کو کیا کریں گے؟ پاک رکھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ یہ طے کریں گے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث میں، ہم سب کے لیے ہم ویسی ہی ہم سب لوگ اپنے دلوں کو پاک کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے دلوں کو پاک کریں گے، اور کس کی؟ دوسروں کے لیے نہیں، اپنے کے لیے، اپنے لیے۔ میرے بھائیو، اپنے لیے دلوں کو صاف نہیں رکھو گے تو رمضان سالوں سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا مہمان کی شکل میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی تیاری کیجیے، اس کو حاصل کرنے، اس کو پانے کے لیے اپنے دلوں کو بالکل باغ کر کے رکھیے انشاءاللہ العزیز۔ وہ آئے گا، آپ کے دلوں کو ہرا بھرا کرے گا، آپ کے جسم کو ہرا بھرا کرے گا، آپ کو نیکیوں سے
مالا مال کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے دل میں وہ ایک ایک باتیں بیٹھتی چلی جائے گی اور اس کو عمل میں لاتے ہوئے آپ گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب، آپ نہیں بلکہ ہم سب انشاءاللہ ان تمام نیکیوں کے موسم بہار میں انشاءاللہ اسی راہ کے راہی بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری چیز مختصر انداز میں، تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک گزارنے کے سلسلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، ماہ رمضان ایک نعمت الہی ہے۔ یہ رمضان کیا ہے؟ نعمت ہے جی۔ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ مسجد میں بعد میں نکلنا، پہلے جمعہ سے پہلے نماز کے بعد آپ یہ دعا کر کے نکلو کہ اللہ یہ نعمت اس بد نصیب بندے کو بھی نصیب فرما۔ پتہ نہیں یہ کس کو حاصل ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یہ نعمت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کو اپنے دل و جان سے محبت کرنا ہے رب کے رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ نعمت کب بنتی ہے پتہ آپ کو؟ جو بڑی اہم چیز ہوتی ہے نا، بڑے خاص چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو بڑے محبت سے لپیٹ کے رکھتے ہیں، بڑی محبت سے اس کو رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو پورے سال میں ایک مہینہ جو دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لوگوں یاد رکھو، اگر تم اس کا شکر گزار بنو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور سے نوازے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت کٹھن عذاب سے نوازے گا، کٹھن عذاب سے نوازے گا۔ اس لیے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت کے شکل میں رب کو یاد کرنے، رب کے رضا حاصل کرنے، اس کی جنت حاصل کرنے، اس کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت، آپ کو اور ہم کو ساری بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے۔ بچا کے رکھا نہیں، ساری بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے۔ اور اگر چلو مان کے چلتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی بیماری دے رکھی ہے اور اللہ کی قسم اس نعمت کو آپ نے تھام کر کے رکھا اور پورے مہینے کی رمضان کے روزوں کو رکھتے ہوئے، اللہ نہ کرے اگر رمضان کے بعد ہم میں اور آپ میں سے کسی کی موت بھی ہو جاتی ہے، تو ابھی میں نے حدیث بتایا نا، شہید سے پہلے رمضان کے روزہ رکھنے والے مرنے والوں کو جنت میں شہید پانے والوں سے پہلے داخل کرے گا۔ شہید بعد میں جائے گا، رمضان کا روزہ رکھنے والے اس سے پہلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو آنے والا رمضان ہے، پورے رمضان مہینے کی اور اس کے روزوں کی اہتمام کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، یہاں پتہ نہیں چلے گا، مولوی سے کتنا بھی سنیں گے احساس نہیں ہوگا۔ جس دن آپ اللہ کے پاس چلے جاؤ گے یا ہم میں سے اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ یار ہم کیا کمال کر کے آئے ہیں اور کتنے بڑی نعمت کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ چوتھی چیز، ہم کیسے گزاریں اس مہینے کے ایام، اس مہینے کا ایک ایک دن ہم کیسے گزاریں؟ سابقہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بھی کہ اللہ پتہ نہیں، میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ بیچارہ مر گیا، لیکن اے اللہ تو نے مجھے باقی رکھا ہے۔ میرے دوست کے ساتھ میں بھی گناہ کیا تھا، میرے دوست کے ساتھ میں نے بھی شراب پیا تھا، میرے دوست کے ساتھ میں نے بھی غلطی کی تھی، میرے دوست کے ساتھ میں نے بھی برائی اور بدکاری کی تھی، لیکن اے اللہ اب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سابقہ گناہوں پر روئیے، واللہ بتا رہا ہوں، کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رب کے سامنے، رب کے گھر میں روئیے۔ سابقہ جو گزر چکا ہے اس گناہوں پر آپ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، صرف آپ کے رب کو معلوم۔
وہ گناہ ایسا گناہ ہے جو آپ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، رب کو معلوم، بس اس رب کو منائیے، سابقہ گناہوں سے رب کو منائیے۔ اس طرح سے آپ کا یہ پورا مہینہ گزرنا چاہیے، پورا مہینہ گزارنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ جب یہ صفت، جب یہ کردار آپ کے اندر آ جائے گی نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی دعا کرتے بھی ہیں کہ اللہ، ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کیے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اے اللہ آنے والا مہینہ لعلکم تتقون، تو نے ہی کہا تھا کہ یہ مہینہ تقوی والوں کے لیے ہے، فرما برداروں کے لیے ہے، نیک لوگوں کے لیے ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شمار فرما دے، تقوی اور متقین میں سے شامل فرما دے۔ یہ کہیے اپنی زبان سے کہیے، اور اپنے دل کو بار بار ٹھکرائیے اور اس کو مائل کیجیے اللہ کے گھر کی طرف۔ اور اسی طرح سے رمضان کا مہینہ اگر پالو دوستو تو اس کے گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غربا اور مساکین کے اوپر ہمدردی کیجیے۔ ہمدردی کے مطلب کیسے؟ کون سی ہمدردی؟ آپ کے گھر کے پاس یا مسجد میں یہ مت دیکھیے یہ مالدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک پوائنٹ بتاؤں گا جس میں آج تک لوگ کشمکش میں ہیں، مشکوک ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں، وہ مسئلہ آج حل ہو جائے گا، اور اس کو سن کے جائیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم میں اور آپ میں سے ڈیلی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے ڈیلی 10 روزے 20 روزے، ایک دن میں 100 روزے رکھنے والے بھی لوگ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک آدمی چاہے تو ایک دن میں پہلا روزہ ہی کے دن آپ 100 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 10 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اکیلے۔ کہیں گے کیوں؟ یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ کون سا بلا ہے؟ بلا نہیں، بھلا بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے مال متا میں سے، اللہ کے بندوں پر خدمت کیجئے۔ آپ کے افطاری، آپ کا کھانا، آپ کا پانی، آپ کی شربت، آپ کے دل میں اگر ثواب کمانے کی نیت اور جوش اور تقوی ہے، زندہ سینے میں دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے، رب کی قسم ہے آپ آگے بڑھ کر کے خدمت کریں گے لوگوں کے پاس۔ آپ کا ایک کھجور، ایک کوئی بھی چیز لوگ کھائیں گے تو وہ روزہ اس کا بھی ہوگا اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ ایک کنفیوز یہاں پر دور کر دے رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سامنے، یہ بات اچھی طریقے سے سن لیجئے، اپنے سامنے اپنے گھر سے چاہے وہ جو بھی کچھ لے کے آتے ہیں وہ اسی کو کھاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد دوسرے کا آئٹم کھائے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھر سے تھوڑا بھی لے کے آئے گا، اس کو اپنے سامنے رکھ کے پہلے بسم اللہ کر کے اسی کو کھائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ شدت کیوں؟ نہیں مل صاحب، اگر اپنا نہیں کھائیں گے تو یہ روزہ اگر سامنے والے کی کھجور کھا لیے تو میرا روزہ اس کو ہو جائے گا، میں تو خالی چلے جاؤں گا۔ سمجھ رہے نا؟ کیا سمجھتے؟ اگر میں کھا لیا پہلے، میرے پیٹ میں بسم اللہ کے بعد آپ کے ہی کھجور یا آپ کے ہی کچھ کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں میں کھا لیا تو میرا روزہ آپ کو چلے جائے گا۔ اللہ کے دین ایسے فالتو نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی کو دے دے، آپ محنت کریں اور کوئی کسی کے کھاتے میں چلے جائے، نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی چیز دیے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور جس نے آپ کو دیا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ دینے والے کو اور کھلانے والے کو اور کھانے والے کو دونوں کو برابر ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہ کے یہاں ہاف نہیں ہے جی، 1/2 نہیں ہے اللہ کے پاس، 1/1 ہے، اور اس کے بعد اگر جائے تو آدمی 1 وے اللہ دے دیتا، چلو تم چلتے جاؤ، 1 وے کرتے چلے جاؤ۔ ہمارے دنیا کے اندر 1/2، 1 فلاں، 1/2 نہیں،
اللہ کے پاس ہاپ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر کوئی آدمی اجر و ثواب کمانا چاہتا ہے اور مسجد میں یا گھروں میں کسی کو کچھ چیز پہنچاتے ہیں تو شوق سے کھا لو، اس کو بھی اتنا اجر ملے گا اور کھلانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا، اور دونوں کی اجر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ذہن و دماغ سے نکال کے پھینک دو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کھلانے والے اور کھانے والے کو دونوں کو برابر برابر اجر ملے گا۔ مسلمانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک روزہ نہیں، رمضان کے مہینے وہ ایسے گزاریں گے کہ ایک ایک دن میں 10 20 50 100 روزوں کا اجر وہ حاصل کر سکتا ایک ایک دن میں۔ لیکن شرط یہ ہے دل کو بڑا کرنا پڑے گا اور اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ آج تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے آدمی جمعہ کے دن بھی ڈبے میں بھی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بند ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ سب اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو رمضان کے مہینے میں ہمیں گزارنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں گزارنا چاہیے، کیسے گزارنا؟ دعوت اللہ کے کام بھی کرنا چاہیے۔ دعوت اللہ کے مطلب کیا ہے؟ آپ گھر سے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، گھر میں بچے یا بوڑھے بازار میں کہیں پر، ان کو آپ بولو پیار سے، یارو چلو مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے، چلو تراویح میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، چلو سب مل کر کے جائیں گے، آؤ وہاں پر تراویح پڑھیں گے، الحمدللہ وہاں پر جمعے کی نماز پڑھیں گے، فلاں جگہ پر جائیں گے جمعے کے لیے، انشاءاللہ پہلے جائیں گے، پہلے کی سنتیں بھی پڑھیں گے، بعد کی بھی سنتیں پڑھیں گے، فرض پڑھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ایک پارہ قرآن مجید پڑھ کر کے نکلیں گے، مسجد میں آدھا پارہ قرآن مجید پڑھ کر کے نکلیں گے۔ آپ اگر یہ محنت کریں تو آپ کے ساتھ ساتھ 2 3 4 دوست، زید یہ محنت کیا، بکر نے یہ محنت کیا، اور عبداللہ نے یہ محنت کیا، سارے لوگوں نے یہ محنت کی، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ایک چین سسٹم بنا کر رمضان المبارک میں لوگوں کو دعوت اللہ دے کر کے، اور انہیں توحید، اگر وہ توحید کی پرابلم میں ہیں توحید بتائیں، اگر سنت کے اندر پرابلم میں ہیں انہیں سنت بتائیں، انہیں اخلاق کے اندر پرابلم میں ہیں انہیں اخلاق کے بارے میں بتائیں، انہیں اسی طریقے سے معاشرے کے اندر وہ بدنام ہیں وہ کیسے نام کما سکتا ہے، یہ چیز انہیں بتائیں۔ اور یہ کام سب کو کرنے کی ضرورت ہے، سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے چھٹویں چیز جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ایک ایک دن کیسے گزارنا چاہیے، وہ ایک بہت بڑی بات میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اور یہ بات آپ لوگ ہر نوجوان اور ہر آدمی اپنے دماغ میں رکھ کر کے جاؤ، کہ من صلی للہ 40 یوما، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براتان، برات من النار و برات من النفاق۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہم رمضان کے مہینے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کے لیے نہیں خالی تیاری نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو مائل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن تک کتنے 40 کے مطلب ہوتے 40، جو شخص 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ابھی جیسے جمعے کے بعد تکبیر اولیٰ ہوگی نا، اس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جماعت شروع ہو گئی تھی تب اس کے بعد جماعت کے اینڈنگ میں آئے تب، نہیں، حدیث پر غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 40 دن تک 40 ڈیز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کتب لہ براتان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 برات لکھے جائیں گے۔ برات کی مطلب کیا؟ بالکل کلین چٹ لکھ دے گا اللہ تعالیٰ۔ کتب لہ براتان براۃ من النار، پہلی برات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کلین چٹ دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہے مراد جی؟ براۃ من النار، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برات لکھ دے گا۔
اللہ اکبر۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات دے میرے مالک۔ اور دوسری چیز براۃ من النفاق، دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نفاق کو نکال دے گا۔ نفاق سمجھتے ہیں نا، منافقت، یعنی وہ ایک پیور مسلمان بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں میں نفاق اور جتنے بھی باطل اور منافقوں کی جتنی علامتیں ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے اور اسے پرہیز کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اگر ہم اور آپ چاہیں کہ ایک مہینہ پورا رمضان کا مہینہ ہے، پورا ایک مہینہ 30 دن مان کے چلو اور 10 دن اور ایڈ کرو، 40 دن تک اگر ہم اور آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یعنی جب بھی نماز ہوتی ہے اس میں جیسے ہی مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہیں سے آپ شامل ہو کر کے اور 5 نمازیں پڑھیں 40 دن تک، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بھی برات لکھ دے گا اور نفاق سے بھی برات لکھ دے گا۔ ہم اور آپ اگر چاہیں تو الحمدللہ پورا مہینے کا، رمضان کا پورا مہینہ یہ سسٹم میں ہم گزار سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ضرور اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے۔ اسی طرح سے 6 یا 7ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں چاہے تو وہ ایسا بھی گزار سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو مال و متاع سے نوازا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ کتنا ثواب دیتا ہے؟ حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا کرو گے؟ یہ دنیا سجانے سے تو بہتر ہے آخرت کو سجا لینا۔ اگر اللہ نے جن کو مال و متاع سے دیا ہے، توفیق دیا ہے، تو کوشش کرو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے سلسلے میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہے تو مسجد نبوی میں یا تو مسجد حرم میں جا کر کے اعتکاف کرنے کا پتہ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کرنے والا آدمی کو اللہ رب العالمین جب تک جنت نہیں دے گا تب تک اس کی حق ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ بتاؤ کوئی آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرتا ہے اور عمرہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کے برابر ثواب ملتا ہے تو کتنا بڑا اجر ہے بتائیے۔ اسی لیے کتنے سارے اللہ والے ہیں، کتنے سارے ایسے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متاع اور استطاعت سے توفیق سے نوازا ہے، وہ بیچارے جاتے ہیں اور یہ نیکیاں کما کے واپس آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ان سب چیزوں کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور ایسی ہی رمضان کے مہینے میں مسلمانوں اور بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و متاع سے نوازا ہے تو اللہ کے بندوں پر خوب خدمت کیا کرو۔ یہ مت دیکھو یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر مال و متاع سے نوازا ہے تو پورا مہینہ اس طرح سے گزارو کہ اللہ کے بندوں کو ایسی محنت کرو، ایسی خدمت کرو کہ آپ کو اس پورے مہینے میں 30 یا 29 روزے نہیں بلکہ سینکڑوں روزے آپ کے خزانے میں اور آپ کے کھاتے میں لکھا جائے۔ لیکن ہے دوستو اس سلسلے میں بہت بڑا جگر کرنے کی، لیکن یاد رکھیے گا انت میں اور آخر میں یہ بات میں بتاؤں کہ پورا مہینہ الحمدللہ نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ بعض اسلاف ایسے ہوا کرتے تھے دوسرے تمام دروس کو بند کر دیتے تھے، کبھی بھی دیکھو ہاتھ میں قرآن کی تلاوت، ایک مرتبہ ہو گیا، دوسرے مرتبہ ہو گیا، تیسرے مرتبہ۔ اسی لیے حفاظ کرام کو مسجدوں میں کیوں انتظام کیا جاتا ہے؟ چلو بھائی ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے ایسے دوست احباب ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا، عربی ٹیکسٹ نہیں آتی ان کو، تو میرے بھائیوں حافظ جو پڑھاتے ہیں ڈیلی ایک پارہ
کم سے کم وہ پارا آپ پورے 30 یا 29 دن میں جو بھی تلاوت ہوتی ہے اس کو سننے کی کوشش کرو۔ آپ کی قسمت میں، آپ کے رجسٹر میں وہ پورے قرآن کی تلاوت جو سنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا کہ دیکھو 2025 کے رمضان میں میرا بندہ عبداللہ تو نے پورے قرآن سنا ہے جی، پہلے صف میں رہ کر کے تمہارا اجر اتنا ہے، یہ تمہارے لیے رکھ لو۔ لیکن ہمارے پاس بلا کیا ہے پتہ آپ کو؟ یہاں پر گشت ہوتے ہیں۔ ہاں میں دیکھا تھا فلاں مسجد میں گیا، 5 لوگ ہیں، 5 ہی لوگ اللہ کے رجسٹر میں لکھے جائیں گے؟ ارے مسجد بھری ہوئی ہے، پورے مسجد والوں کو لکھا جائے گا۔ بھری مسجد تھی، فرشتے آتے ہیں، 5 10 1 2 یہ گنتی عدد آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہ آپ کا نام ہے کہ نہیں رجسٹر میں۔ گشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو، آؤ اللہ رب العالمین کی گھر کی طرف اور اپنی ایک جگہ بناؤ، انشاءاللہ العزیز اگر ہم میں اور آپ میں سے دنیا سے چلے بھی گئے نا تو اللہ رب العالمین ضرور جنت نوازے گا، انشاءاللہ ضرور جنت نوازے گا۔ لیکن دوستو رمضان تو آتا بڑا اسپیڈ سے، بڑے مہمان کے شکل میں آتا اور بڑے اسپیڈ کے ساتھ نیکیاں، برکتیں، رحمتیں، انعام بکھرتے اسپیڈ سے چلے جائے گا۔ یہ سنبھالنا ہے آپ کو اور ہم سب کو سنبھالنا ہے، وہ برکتیں لینا ہے جی، وہ رحمتیں لپیٹنا ہے اپنے دامن میں۔ یہ عزم پیدا کرو اور یہی تسلسل اور یہ سسٹم کے ساتھ اگر آپ گزاریں گے تو میں نے بتایا نا الحمدللہ یہ احادیث اور قرآن مجید کی ان تمام نکات سے اور ان تمام دلائل اور براہین سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان ہم کیسے گزاریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ رمضان جب آئے گا تو اس میں ایک بات کے اوپر بڑے مدلل اور بڑے ہی مفصل بحث ہوتی رہیں گی اور تقریریں اور وعظ اور خطبات کے ذریعے سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتا جاتا رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ العظیم آسمان میں بعد میں چاند چمکے گا، آپ مسجدوں میں چمکنے کی تیاری کر لیں۔ آسمان میں بعد میں چاند چمکے گا، لیکن میرے بھائیوں اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں اور آخر میں یہ بات بول کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ چاندنی مسلمان نہیں بننا ہے، چاند دیکھ کر کے مسلمان نہیں بننا ہے۔ میرے بھائیو آپ رحمانی مسلمان بنیں۔ چاند تو ہر مہینہ آتا اور جاتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو جب تک رکھا ہے آپ رحمان کا بندہ بن کر کے رہیے اور رحمانی مسلمان بن کر کے رہیے۔ انشاءاللہ اس کی برکت اور اس کی عوض میں جو آپ کو پھل ملنے والا ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہے، بس اللہ رب العالمین نے کہا اعدت للمتقین، میں نے ساری چیزوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اعدت للمتقین، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ بس آپ سے اپیل ہے، درخواست ہے، میری دل سے یہ التجا ہے آپ سب سے، بھائیوں سے اور بہنوں سے، کہ رمضان کے مہینہ جو پا جاتے ہو یہ آپ اور ہمارے لیے بڑی قسمت کی بات ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ، گالی گلوچ، تیری میری اور مسجدوں میں اس طرح سے کوئی قسم کے شان بان نہیں، سب کے سب مسکین بن کر کے رہو، سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بن کے رہو اور ایک دوسرے سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے وہ ذریعے کی تلاش کے لیے پیش رہو۔ انشاءاللہ اگر یہ صفات، یہ کیریکٹر آپ کے اور ہمارے اندر آ گئے تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کے دلوں کو نرم کر کے اور آپ کو نیک اور تقوی اور متقی بنا کر کے چلے جائے گا۔ جس طرح سے ایک کپڑا ہوتا ہے، کپڑا پورا لپیٹ کر آدمی موڑ کر کے جب 1 سال 1 مہینے 10 دن کے بعد نکلتا تو کتنے اسکریچز دیکھتے ہیں۔ وہ کپڑا چاہے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، وہ کپڑا دیکھنے کا دل نہیں کہے گا، لیکن وہی کسی دھوبی کے پاس لے جا کے دے دیے تو ایسا آئرن سے دبا کر کے گرم کر کے ایسا سیدھا کر دے گا، وہ کپڑا سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے جسم میں، ہمارے اور آپ کے دلوں میں جتنے بھی اسکریچز اور جتنے بگاڑ اور جتنے قسم کی نفرت اور خلش ہیں
اللہ کے واسطے دور کر دو، وہ کپڑا جو آئرن دھوبی سیدھا کر دیتا ہے، ہم اور آپ انشاءاللہ سیدھا ہو جائیں گے، بنیں گے سیدھا نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں اور دوست احباب کو قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے روشنی میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ رب العالمین مولا کریم پاک پروردگار ہم سب کو ماہ رمضان پانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان آنے سے پہلے ہم سب کو اپنے اندر، چاہے وہ خارجی پرابلم ہو چاہے وہ باطنی پرابلم ہو، اللہ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام پورے مہینے کا اہتمام پورے جان و جگر، پورے تقوی کے ساتھ